رہ گیا کہ جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو مسئلہ صاف سا ہے۔ حضرت اقدس نے عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا زندے ہماری نہیں سنتے، مردے کہاں سے سنیں گے۔ سمجھ شریف۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا منظور بنگال صاحب کے وہ بیان دکھائیں گے جو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے ایک ملحد نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے بہت ہی بہترین جواب دیا ہے، تو بیان سننے مولانا سب سے بہترین فیصلہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اگرچہ یہ خطیب تھا اور یہ عالم نہیں تھا، موقوف علیہ تک حضرت نے پڑھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے زیادہ نہیں پڑھا۔ حضرت اقدس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، فرمایا کہ ایک گروپ ہے، ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ سنتا ہے۔ ایک گروپ، ایک مذہب یہ ہے کہ ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ دوسرا گروپ یہ ہے ان کا کوئی مردہ کوئی بات کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا۔ تیسرا یہ ہے ان کے بعض مردے بعض باتیں بعض مواقع میں وہ سنتے ہیں، اور بعض مردے بعض باتیں بعض جگہوں میں نہیں سنتے۔ جن کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر جگہ پہ ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، فرمایا یہ بریلوی ہے۔ جن کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کسی جگہ پر کبھی بھی نہیں سنتا، یہ غیر مقلد ہے۔ اور جن کے کچھ مردے سنتے ہیں جب اللہ سناتا ہے ان کو، فرمایا وہ دیوبندی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس سے فیصلہ کوئی نہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فریقین کتابیں تو آپ کے مولوی تو بڑے بڑے لکھتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ کبھی لکھیں گے نہیں، اور وہ اصل بات جو میں آپ کے سامنے پھینکوں گا تو تم مرو گے لیکن اس کا جواب لے کر کے نہیں آیا ہوگا۔ سمجھے؟ یہ جو آپ کو بھڑکانے والے لوگ ہیں، یہ ان کو میں ناسمجھ سمجھتا ہوں، یہ سب کو بیوقوف۔ سمجھ شریف میں ہے کہ جو اصل بات ہے، جیسے کہ میں نے حیات انبیاء میں آپ سے عرض کیا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ وہ کیسے اسی طرح سما موتا میں کیا فریقین کا جھگڑا ہے کہ مردہ سنتا ہے تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب، اس کو طے کریں۔ میرے قانون کا ایک دائرہ ہے یہ تحت الاسباب، تم یہاں اندر بات کرو گے میں سنوں گا، اوپر دوسری منزل پر میری ماں کو گالی دے دو گے، میرے اسباب ختم ہو گئے، ان اسباب کا دائرہ وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن اگر تیسری چوتھی منزل پہ آپ آہستہ آہستہ گالیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی میں سن رہا ہوں، تو یہ ما فوق الاسباب، یہ میرے کوئی بڑی کرامت ہوگی یا کوئی معجزہ ہوگا۔ لیکن اسباب کا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے ادھر ادھر یہاں۔ اب اتنی مٹی کے نیچے مردہ سنتا ہے ما تحت الاسباب سنتا ہے یا ما فوق الاسباب سنتا ہے، اس پر مریں گے۔ اگر آپ کے کسی بزرگ نے لکھا ہے ہاتھ کھڑا کرو، تم بھی تو مدرس ہو نا، تم لوگوں میں مدرس بھی محتمم بھی ہے، جو اصل بات ہے یہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے، تم مرو گے۔ سمجھے؟ اس کا جواب تمہارا کوئی استاد دے گا نہیں، اور دے گا تو پھر مجھ سے رابطہ کر لینا، استاد جی کو پھر اماں جی کا دودھ بھی یاد آئے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ خواہ فضول امت مسلمہ کو انہوں نے جھگڑوں میں لگا دی ہے۔ سمجھے؟ کیا فرماتے علماء دین، مفتیان شرعی متین؟ یہ وہ مسائل ہے جو آپ کے اعتقادیات ہیں، اس پر آدمی کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ پکا مسلمان بنتا ہے، اور اس پر کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا، تو آپ تو سارے غیر مسلم ہیں، آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے، یہ حال ہو گیا آپ کا۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے یہ طے شدہ ہے، ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ مردہ جو سنے گا ما فوق الاسباب سنے گا، اور ما فوق الاسباب جو ہوتا ہے وہ ایک معجزاتی صورت ہوتی ہے۔ جب معجزاتی صورت ہوتی ہے وہ موجب کلیہ کا درجہ اس کا نہیں ہوتا، اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ قضیہ محملہ کا، اور وہ وہی قضیہ محمل ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے بیان کیا۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے کہ بعض مردے بعض باتیں جب اللہ چاہے اس کو سنائیں، یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب ہے، اور ما فوق الاسباب میں کوئی کلیت نہیں ہوتی۔ ما فوق الاسباب میں اللہ جس کو چاہے، تو اللہ تو آپ کو لڑکی بھی چاہے بنائیں، اس کا امکان ہے، یہ بھی لڑکی ہے 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 یہ لڑکی ہے، اللہ چاہے تو یہ محال تو نہیں ہے، کوئی بھی منطقی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا کہ یہ محال ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
یہ इम्कान तो है कि हर विरोही बादशाह बन जाए, इम्कान तो है कि हर बंदा उड़े, लेकिन क्या आप ये बताएंगे? आप बताएं, इम्कान इसका है कि हर बंदा जाए, आसमान पर जाए। इसलिए आपने पढ़ा उसूल फ़िक़्ह की किताबों में, अगर एक आदमी कहता है कि वल्लाह, एक आदमी कहता है कि वल्लाह लअमस्सन्न समा, मैं आसमान को हाथ लगाऊंगा, तो वो हानिस हो जाएगा। इसलिए कि कहते अब अकलन आदतन मुहाल है, लेकिन अकलन इसकी इजाज़त है, चूँकि मोहम्मद गया है, वो भी इंसान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा लगता है कि आपने उसूल फ़िक़्ह पढ़ा ही नहीं है। और अगर कहते हैं कि वल्लाह लअशरबन्नल माअ फ़िल कूज़े, और कूज़े के अंदर पानी ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं, वो हानिस ही नहीं होगा। समझ रही में है कि नहीं? अब जबकि ये है मसला इस तरीक़े पर है कि अल्लाह आपका भला करे, मुमकिन है, तो अल इम्कान ला यस्तलज़िमुल वक़ू, इम्कान को मूजिब कुल्लिया का दर्जा नहीं देंगे कि हर मुर्दा कुल्लु मय्यतिन यस्मऊ, हर मय्यत सुनता है। इसलिए अल्लाह जिसको सुनाए, इसलिए आपने फरमाया कि मान तुम भी अस्मा लिमा अक़ूलु मिनहु, वहाँ भी लाम है, लाम इख्तिसास के लिए, जो कुछ मैं कह रहा हूँ। हज़रत कतादे ने फरमाया अहयाहुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को सुना दी। मुजिब कुल्लिया का दर्जा उसका नहीं होगा, जो भी मुर्दा जिस टाइम पे जिस जगह पे हर बंदे से हर बात को सुनता है, ये मुश्किल है मुजिब कुल्ली। आपको मसला समझ में आ गया? फिर जिस वक़्त वो सुनता, एक बात मैंने अर्ज़, मातातल अस्बाब या माफ़ौक़ल अस्बाब, जब ये माफ़ौक़ल अस्बाब है, इसको लिख लो, मैंने ख़ुद जवाब आपको दे दिया। अगर तुम्हारे किसी मौलवी में हिम्मत हो तो मुझे बता देना। ये मैंने आपको बताया कि माफ़ौक़ल अस्बाब, किसी तरह आपको मुसलमान तो मैंने बनाया। और माफ़ौक़ल अस्बाब वाला वो मुजिब कुल्लिया नहीं होता, वो अमरुन ख़ारिक़ुल लिल आदत होता है, वो अल्लाह के हाथ में होता। दूसरा, मय्यत जब सुनता है तो इस वक्त वो मय्यत है, ये मय्यत आनी है या मय्यत माकानी है? अब जबकि सुनता इस वक्त मय्यत है या इस वक्त ज़िंदा है? ये ख़तीबों का काम नहीं है, ये मुदर्रिसीन का काम। समझ रही में है कि नहीं? मैं एक दफ़ा, पुरानी बात है, आपको हैरत होगी, मुनाजरे के लिए इनसे ये जो मसूदी ग्रुप है, डॉक्टर मसूदुद्दीन ओस्मानी बिनूर टाउन का फाजिल था, जो गैर मुक़ल्लिद एक फितना बन गया बाद में, समझे? तो इसने बहुत उम्मत को तंग किया इस पर कि कब्र में अज़ाब होता है या नहीं होता, समझे? इस पर अज़ाब होता है नहीं होता, कब्र का अज़ाब है या नहीं। अब बेवकूफ़ है कुछ कि कब्र में अज़ाब होता है, दूसरा नहीं बरज़ख में अज़ाब होता है। ये इन अहमकों को कौन कहें? बरज़ख खुद कब्र खुद एक बरज़ख का एक फ़र्द है। यहाँ से जब मरा आदमी बेसत कुबरा से पहले जानवर के पेट में है, कब्र में है, आला इल्लियीन में है, सिज्जीन में है, कहीं भी है, वो खुद ब खुद बरज़ख है। बरज़ख एक कुल्ली है और कुल्ली का कोई वजूद नहीं होता, वो अनवा और जुज़ियत के ज़िमन में उसका वजूद होता। लेकिन अब हम मुनाजरे के लिए चले जाएं, लेकिन पहले हमें मालूम हो जाए कि हमारा मुद्दा क्या है। तो इतनी बड़ी बड़ी किताब बुज़ुर्गों की मैंने पढ़ी, समझ रही में है कि नहीं, कि इस सिलसिले में हमारा मुद्दा क्या है और हमारा नज़रिया क्या है। लेकिन शायद मैं अंधा हूँ और नाबीना हूँ, मुझे वो चीज़ समझ में आई भी नहीं। मैंने ख़ुद अपने एक तत्वीक दे दी जाकर के हज़रत शेखुल हदीस को मैंने सुनाया। मैंने कहा इस हाल में आदमी को पता तो हो ना कि मेरा नज़रिया क्या है, आया मैं इस पर बात करूँ या इस पर बात करूँ। आज हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं, समझे। दुबई में एक मौलवी साहब था मौलाना अब्दुल बारी साहब, जो भी मौलवी हमारे जाए उसको पकड़ करके वो सेठ के पास जाता था, चंदे के लिए मुतमिन लोग जाते थे, और सेठ कहता था पहले अब्दुल बारी से बात करो। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के फाजिल थे, बूढ़े थे, और अब्दुल बारी मिनट में हमारे मौलवी को खामोश कराता था। बड़े बड़े हमारे बुत गिराए, मैं उन बुतों का नाम नहीं लेता। उस सेठ के पास लोग जाते और वो कहता था कि इससे बात करो। चुनांचे मोहतमिम हज़रात मजबूर हो गए, मैं मोहतमिम नहीं था उस वक्त जामी पर, मोहतमिम हज़रात मजबूर हो गए, उन्होंने हमारे टिकट किया कि तुम जाओ। आखिर मोहतमिम को बहुत बड़ा धचका लगा है ना, कि जिसने फिर मोहतमिम हज़रात ने इकट्ठा करके चंदा करके मुझे, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, एक और आदमी अशरफुल मदारिस के शेखुल हदीस, ये मेरे मुआविन थे। आज हज़रत ज़िंदा है,
اور مناظر میں تھا۔ اب جب کہ ہمیں جانا ہے اور وہ مدینہ جامعہ اسلامیہ کا، اصل ہندوستان کا جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو چکا، دکتورہ کر رہا، ماجسٹر کر رہا، اب ہم اس سے بات کریں گے عقائد علماء دیوبند پر، اس پر جو بھی جاتا ہے اس کو خاموش کریں۔ تو حضرت اقدس مفتی نظام الدین بھی زندہ تھے، یہ سارے اکابرین۔ تو ادھر ادھر میں گیا، میں نے کہا کہ اب کس کے، ان عقائد پر بات کریں جو شرع عقائد میں ہیں، یا ان عقائد پر بات کریں کہ جو ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کن عقائد پر جا کر کے بات کریں؟ وہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ عقائد علماء دیوبند، متاخرین پر بات کریں یا متقدمین پر؟ کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی یہ دیکھو، یہ گلے تو یہ ہے نا، گلے۔ حضرت کے پاس گئے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کا تو احسان ہوتا تھا، چھتری اس کی ہوتی تھی، ہم لوگ طالب علم ہوتے۔ حضرت اقدس نے فرمایا مولوی منظور صاف سی بات بتاؤں، متقدمین پہ جاؤ، خدا کی قسم متاخرین پہ جاؤ گے، اگر بندہ تکڑا ہوگا ذلیل کر کے تم لوگوں کو چھوڑے گا۔ میں نے کہا حضرت وہ ٹکٹ ہی ہمیں دے رہے ہیں اس پر کہ تم عقائد علماء دیوبند، یہ تو متاخرین ہیں، انہی پر باس کرو، ٹکٹ ہی اس پر دے رہے، لے جا رہے اسی پر، اور ہم وہاں پر جا کر کے کہ ہم متقدمین پر باس کر رہے، سمجھے؟ تو بعد میں جو محنت ہم نے، ایک انسان جہاں تک محنت کر سکتا محنت کی میں نے، حضرت نے کتنی محنت کی ہوگی، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے انسانی حد تک جو محنت کی، میں نے دونوں میں تطبیق دی، صرف نزاع لفظی ہے، ایک حماقت ہے، ورنہ کوئی اختلاف بھی نہیں، صرف اصطلاحات کا اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل چیز کو متعین کرے فریقین کہ اب ایک ماتحت الاسباب مردہ سنتا ہے یا مفوق الاسباب، اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ طے ہو جائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس وقت کہ وہ سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، صحیح؟ اس وقت کیا ہے، میت آنی ہے تو پھر اس کے لیے سماع کی بات مشکل ہوگا، سمجھے؟ اس وقت میت آنی آپ نہیں کہہ سکتے، میت مکانہ کے اعتبار سے آپ کہہ دیں پھر تو مسئلہ ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مولانا، اس لیے بات حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، سمجھے؟ اور اسی چیز کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، سمجھے؟ کہ ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا اس کا، یہ بریلوی کا مذہب، ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، یہ بریلوی کا مذہب۔ دوسرا، کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا، یہ ہے غیر مقلد۔ اور فرمائے بعض مردہ بعض باتیں بعض لوگوں سے بعض اوقات سنتے ہیں جب اللہ سنائے، اور نہیں سنتے تو اللہ نہ سنائے، فرمائے یہ دیوبندیوں کا مذہب۔ کتنے بہترین انداز میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے وَالضابطۃ عدم السماع لكن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، ضابطہ عدم سماع کا ہے، ضابطہ کلیہ عدم سماع کے، لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، لیکن مستثنیات، یہ مستثنیات مخصصات مخصوصات کے معنی میں، ورنہ استثناء الگ چیز ہے اور تخصیص الگ چیز ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے مولوی صاحب۔ لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، مستثنیات کلیب بدر کو سنایا، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، سمجھے؟